بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے اس ماہ مقدس میں ہم تمام ساتھیوں کو ایک نہایت اہم موضوع پر یہاں بیٹھنے اور کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم سارے ساتھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب تک انسان اپنے ساتھ احسان کرنے والے بندوں کا شکرانہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ہم ملتقا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا یہ موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم اور بہت ہی زیادہ حساس اور ہماری زندگی کے ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ ہے میرے بھائیو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ یہ قرآن پاک سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے، 54 آیت نمبر ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ کیا مطلب ہے؟ اے انسانوں، میرے بندو، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ایک جملے کے اندر پوری کائنات کو وارننگ دے دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کی راہ بتانے والا میں صرف ایک انسان دنیا میں بھیجا نبی بنا کر کے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مسئلہ خوب واضح ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو آباد کرنے کے پہلے کہاں آباد کیا تھا؟ جنت میں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ اور رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا کہ آدم اور حوا اس جنت میں تم دونوں رہو، اور کُلَا مِنْهَا حَيْثُمَا شِئْتُمَا، اور اس پوری جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ تمہارے لیے نہیں ہے۔ بس ایک درخت ایسا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے۔ جنت میں انسان آباد ہو گیا،
آدم اور مائی ہوا آباد ہو گئی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور رب العالمین نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ جہاں چاہو رہو، سہو، کھاؤ پیو، بس ولا تقربا هذه الشجرہ، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو میاں بیوی آدم اور حوا کو وسوسہ دلایا اور بڑے رغبت دلائی، یہاں تک کہ آدم اور حوا نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو تو پہلے ہی جنت سے نکال دیا تھا، اب آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ فرمایا اب نہیں، اب جنت میں زندگی نہیں گزاریں، آپ کہاں چلے جائیں؟ اہبطا، زمین پر جائیں۔ زمین میں آ گئے، لیکن نبی علیہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم کو ہم زمین پر تو بھیج دیے، اور یہ جنت جو ہے انسانوں ہی اور جنوں کے لیے بنائی گئی، کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں جو جنت میں جائے۔ یہ جنت صرف کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسانوں اور جنوں کو۔ اور جہنم بھی، جنت اور جہنم یہ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ بہت کتنا بھی جانور نیک بن جائے، مقدس ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو مٹی بنا کر کے ختم کر دے گا۔ جنت اور جہنم صرف انسان اور جنات کے لیے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جنت میں انسان مومنوں کو داخل کریں گے، اور جو انسان اور جنات کفر، شرک، ضلالت، گمراہی کریں گے ان کو جہنم میں، ان سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے تو نکال دیا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیج دیا، اور پیغام دیا کہ یہ جنت ابھی انسانوں جنوں تمہارے ہی لیے ہے، لیکن آدم کو جیسے فری میں جنت میں داخل کر دیا، پیدا کیا اور جنت میں داخل کر دیا، اب قیامت تک کسی انسان یا جنات کو اب فری میں جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اب جنت میں ایسا نہیں کہ کوئی پیدا ہوا ہم پہنچا دیں گے، اب جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے۔ اللہ اکبر، جائیں، آدم جاؤ، حوا جاؤ، جنت سے نکل جاؤ ابھی، لیکن اب تمہارے اور آنے والی قیامت تک کی جو نسل ہے اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری جانب سے، اللہ اکبر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم اور حوا جاؤ، ابھی تو جنت میں نہیں رہنا ہے، نکلنا پڑے گا، لیکن آئندہ یہ جنت آپ ہی کی ولد اولاد کے لیے، انسانوں ہی کے لیے، جنوں ہی کے لیے ہے، لیکن اب جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی ہماری طرف سے، منی، جب ہماری طرف سے، ہمارے جانب سے آپ لوگوں کے، انسانوں کے پاس ہدایت آئی، یہی سمجھو دوستو۔ اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب بھی ہماری طرف سے، اللہ فرماتے جب آئندہ، اب جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت تمہارے پاس آئے، جس نے میری نازل کردہ ہدایت کو قبول کر لیا، فمن اتبع ہدایا، جس نے میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کیا، اس کو پھر دوبارہ جنت میں لائیں گے، اور جس نے میری ہدایت سے اعراض کر لیا اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی اتباع اور پیروی۔ اب اللہ تعالی جنت میں جانے کے لیے اپنی طرف سے جو ہدایت نازل کریں گے وہ ہدایت دو طرح کی ہوگی، دو شکل کی۔
نمبر ایک شکل تو یہ ہے کہ اب ہدایت کی راہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایت آئے وہ پہلی شکل ہے اللہ اپنی کسی برگزیدہ بندے کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لے اور وہ اللہ کے نبی و پیغمبر دنیا میں آئیں اور اللہ تعالی کا پیغام بندوں تک پہنچائے. اللہ تعالی کے نبی جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئیں کہ امت کو پہنچائیں گے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ہدایت. وہ ہدایت جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے. نمبر دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نبی کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی کتاب بھی نازل کر دے، جس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ، جیسے تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، صحف ابراہیم، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کتاب آئے گی وہ کتاب بھی کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بعد سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور آخری نبی جو اللہ تعالی کی ہدایت، اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت لے کر کے آخری نبی آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ آئے تو دونوں قسم کی ہدایت لے کر کے، آپ رسول بھی بن کر کے آئے اور قرآن جیسی آسمانی کتاب بھی لے کر کے آئی. اسی لیے اب قیامت تک جانے والے لوگوں کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں پہنچ جائے تو وہ صرف کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی کتاب اللہ سنت رسول. رب العالمین نے اس سورت نور کے اندر اسی چیز کو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اے میرے بندو انسانوں اور جنوں، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر ہمارے اسی نبی کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. پتہ یہ چل گیا اللہ رب العالمین نے ہدایت کو محدود کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں. کوئی تیسری چیز کائنات میں ہدایت کی رہی نہیں گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. اسی لیے ہر انسان کو ہدایت جو ملے. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، بہت سارے انبیاء دنیا میں گزرے لیکن ایک نبی کے ایک نبی جب آ جاتا تو اس سے پہلے والی نبی کی رسالت اور نبوت اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہوتا تھا، کچھ تبدیلی آتی. اسی لیے جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب دنیا میں کسی بھی نبی کی 1,24,000 کہا جاتا ہے انبیاء آئے، کسی نبی کی لائی ہوئی شریعت ہدایت نہیں بنے گی. اب قیامت تک کے لیے ہدایت کس کو کہیں گے؟ کتاب اللہ سنت رسول کو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يسمع یہودی ولا نصرانی. اے لوگوں، جب اللہ نے ہم کو نبی بنا کر کے بھیج دیا، ہم قرآن لے کر کے آ گئے، تو اب دنیا کا کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو یا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہو، اب اس کو بھی میری ہی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر میرے آ جانے کے بعد وہ میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا تو ہدایت سے محروم ہوگا اور مرنے کے بعد سیدھے کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. آئیں، اور یہی وہ چیز ہے، بڑی عجیب سی چیز. جب بھی آپ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے ایک سورت آتی ہے. کون سی سورت سامنے آتی ہے؟ سورت
الحمدللہ رب العالمین. جب بھی قرآن آپ کھولیں گے، قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے نگاہ پڑے گی تو کس پر؟ فاتحہ پر. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب. دیکھو صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. ہم نے رب سے مطالبہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. اللہ اکبر. غیر المغضوب علیہم، پڑھا آپ نے، دعا مانگ لی نا. ابھی کتنی مرتبہ فرض نماز سے لے کر کے وتر تک ہر رکعت میں ہم نے کیا مانگا رب سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد والی سورت سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، پھر کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے ھدی للمتقین. دیکھو بندہ سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگتا ہے الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم الظالمین پڑھا. سورۃ البقرہ جیسے شروع کی اللہ نے فرمایا تو نے ہدایت مانگی، ہدایت کی تھی تجھے ہم نے دے دیا. دیکھا آپ نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے وعدے کر دیا. ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت مانگنے والوں تم ہدایت مانگ رہے ہو اللہ سے، اللہ مجھے ہدایت صراط مستقیم عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی اور فرمایا یہ جو قرآن ہم دے رہے ہیں یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. ہدایت کا راستہ ہمیں مل گیا. پتا چل گیا ہم نے رب سے دعا مانگی اور 30 پارے کے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا راستہ ہمیں بتا دیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. اب یہاں ایک چیز اور ذرا غور کرو. اتنے پڑھے لکھے لوگ، ایک دو نہیں، نبی علیہ السلام جو دنیا میں آئے بڑے سے بڑے اسکالر دنیا میں. بھائی کہا جاتا ہے عرب کے لوگ امی تھے، عربوں کے علاوہ تو امی نہیں تھے، پڑھے پڑھے لوگ تھے نا، پڑھے لکھے. اتنے لوگ موجود تھے، انسانوں کی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اے دنیا کے لوگوں، انسانوں اور جنوں، چاہے دنیا میں کہیں کے بسنے والے ہو، کتنا بڑا بھی بادشاہ، کتنا بڑا بھی اسکالر، کتنا پڑھا لکھا ہو، لیکن کسی کے پاس ہدایت کا سامان نہیں. ہدایت کا سامان ہے تو کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ، اے نبی کائنات میں صرف آپ کو میں نے بتایا ہے جو لوگوں کو صرف آپ ہدایت کی راہ بتاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ وَتُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَتُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو دنیا کے اندر کتنے بھی پڑھے لکھے بڑے لوگ رہے ہوں گے، اللہ نے فرمایا نبی کو اس لیے نبی ہی کے اطاعت میں ہدایت کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے ہدایت کی راہ بتانے کے لیے کائنات میں صرف کس کو بھیجا آخری زمانے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیسے؟ ہر پڑھا لکھا انسان. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب سا واقعہ نقل کیا، اسی واقعے کو آپ کو سامنے رکھتے ہیں، بڑا عبرتناک ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مسجد نبوی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور وہی سب کچھ، وہی آفس تھا، وہی اس وقت کا سارا نظام کہاں چلتا تھا؟ مسجد کے اندر. عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی، بڑا سے مجمع ہے.
اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک گورا چٹا بڑا خوبصورت انسان، معلوم پڑتا ہے کہ ہاں یہ عرب کا تو نہیں ہوگا، اور رہنے والا تھا روم کا۔ کہاں کا؟ روم کا رہنے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں روم سے مدینہ تک آنا سالوں کا کام تھا، ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا کام تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے وہ رومی انسان آیا، مدینہ داخل ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا مسجد میں۔ مسجد کا راستہ دیکھا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد بھری ہوئی، کنارے سے آیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی اجنبی آدمی لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر فاروق کو قتل ہی کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اچھا عمر فاروق کے دشمن؟ لوگوں نے پوزیشن سنبھالی، لیکن وہ نہ ہاتھ میں اسلحہ ہے نہ تیر تلوار، ہاں خالی ہاتھ، اور معلوم پڑتا ہے کوئی بھوکا ہوا پریشان، کوئی گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے والا ہے۔ آیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں کہ عمر فاروق تک نہ پہنچ سکے۔ قریب آیا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہتے ہی سارے لوگ سمجھ گئے تو مسلمان ہونے کے لیے آ رہا۔ عمر فاروق نے پوچھا من انت؟ اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کیسے آگے یہاں تک؟ کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ میں روم کا رہنے والا ایک زمیندار ہوں۔ کون سا ہوں؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، بڑا زمیندار ہوں، روم کا رہنے والا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، اسلمت للہ۔ اے امیر المومنین، میں یورپ سے چلا، اپنی زمینداری چھوڑی، جاگیر چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور مدینہ رسول ہم آئے ہوئے ہیں صرف آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ اور اتنا یاد رکھیے اسلمت للہ عز وجل، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ سے کچھ مال و دولت چاہتے ہیں، صرف اوپر والے اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے مسلمان بنا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد جتنے سارے لوگ صاحب حیرت میں پڑ گئے، یہ انسان مسلمان کیسے ہوا؟ عمر فاروق نے کہا الہذا شأن، اللہ کے بندے تو مسلمان ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی سبب بنا؟ کیسے مسلمان ہو گیا؟ کوئی حادثہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا۔ کہا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی گفتگو روک لیے، اب ہر آدمی اس نے مسلم کی طرف متوجہ۔ امیر المومنین اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتاؤ، بتاتا ہے، شروع کیا۔ کہا امیر المومنین بات اصل یہ ہے میں بہت بڑا زمیندار ہوں، بہت زیادہ ہمارے پاس کھیتیاں باغات اور بہت بڑی زمینداری ہمارے پاس ہے، اور میں کوئی انگوٹھا چھاپ ان پڑھ بھی نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ہزاروں مزدور ہیں کھیتی باڑی سنبھالتے ہیں، اور میں جو مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے انی قرأت التوراۃ والانجیل وکثیرا من کتب الانبیاء، میں نے کوئی ایک دو کتاب نہیں پڑھی، ہم نے پہلے تورات پڑھی، زبور پڑھی، ہم نے انجیل کا مطالعہ کیا، وکثیرا من کتب الانبیاء، اور بہت سارے نبیوں پر جو اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں نکالی تھی، نازل کی تھی، ہمیں جتنی کتابیں ملی ہم نے ان کتابوں کو بھی پڑھا۔ بڑی بات ہے، کہا پڑھا، علم تھا، لیکن ایک مرتبہ کچھ مسلمان قیدی جنگوں میں، جو آپ روم سے جو لڑائی لڑتے ہیں، جنگوں میں کچھ مسلمان جو پکڑے گئے ہیں، تو کوئی بہت بڑا آج کی طرح سینٹرل جیل تو ہوتا نہیں تھا، کہنے لگے کچھ میری حویلی بڑی سے ہے، اس میں کچھ مسلمان قیدی ڈال دیے گئے ہیں۔ کہا ایک دن میں کھانا کھایا، چہل قدمی کرتا ہوا گھوم رہا تھا، رات کو چہل قدمی کر رہا تھا، اور اس پورے حویلی کے ارد گرد میں اپنا چہل قدمی کر رہا تھا،
سمعت آیۃ من القرآن، میں نے دیکھا سمعت اسیرا یقرأ آیۃ من القرآن، میں نے ایک قیدی کو دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑکی کھلی تھی، نماز پڑھ رہا ہے، اور میں دیکھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کیا، اور ایسی آیت اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے سنا، تو میں نے سننے کے بعد دیکھا جمع الکتب کلہا، تورات، انجیل، زبور، ہمارے پاس جتنے آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے، ہم نے ساری کتابوں کا خلاصہ ایک آیت میں پا لیا قرآن کے۔ اللہ اکبر، سوچو، ایک قیدی، ایک مسلمان قیدی دعوت نہیں دے رہا ہے، رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا جب میں نے دیکھا، اس کی آواز سنی، کان لگایا، تو اس نے قرآن پاک کی ایک آیت قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا، ایک ایسی آیتیں میں نے سنی جس میں پورا تورات، انجیل، زبور، ساری آسمانی کتابوں کی ہدایات و تعلیمات خلاصہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ملا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی ہے جس نے پوری تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ایک آیت میں بیان کر دیا۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی انسان ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ایک آیت ہو قرآن اس کے اندر جمع نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین آیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایو آیتین، ارے ہم کو بتاؤ، ان ساتھیوں کو بتاؤ کہ کون سی قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس نے ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات اور ہدایات ایک آیت میں جمع کر لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی سورہ نور کی آیت پڑھ کے سنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن پاک کی ایک آیت۔ وَمَن، اس نے کیا پڑھا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہو گئے نا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جس نے اللہ کے اطاعت کیا اور اللہ کے رسول کے اطاعت کیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بچا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر وہ فائز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عمر فاروق نے، امیر المومنین نے کہا اللہ کے بندے ذرا یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن تو نے کیا سمجھا وہ بتا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرے ذہنوں میں آج تک نہیں ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ان چار جملے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا یہ۔ اس نے کہا دیکھو، اللہ نے چار چیزوں کا حکم، کتنی کا؟ نمبر 1، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے کس کی اطاعت کیا؟ اللہ کی۔ نمبر 2، وَرَسُولَهُ، اور کس کی اطاعت کیا؟ رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کیا، امیر المومنین، تو میں نے سمجھا کہ ہاں اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے جس نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی اطاعت کی، یعنی قرآن نے جو کہا اس کو اس نے تسلیم کیا۔ نمبر 2، وَرَسُولَهُ، جس نے رسول کی سنت کی پیروی کی۔ دو چیزیں آ گئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے کتاب اللہ سنت رسول کی پیروی کی۔ نمبر 3، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔ کیا ڈرا؟ کیا مطلب ہے؟ کتنی حکمت کی بات بتایا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اس نے کہا یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا۔
آخر قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے نا، اللہ کے نیک بندے عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے، اللہ تو نے حکم تو دیا، میں نے کر تو لیا، پتہ نہیں کوئی مسٹیک رہ گئی، کوئی کمی خامی رہ گئی، پتہ نہیں اللہ تیرے کیا تیرے نزدیک قبولیت کا درجہ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی اللہ نے یہ بیان کیا، نیکیاں کرنے کے بعد وہ بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھرنے کے بعد کیا؟ استغفر اللہ، اللہ مؤذن نے بلایا، نماز تو میں نے پڑھ لی، تیری فرما برداری کی، اللہ اگر کچھ خامی کمی رہ گئی ہو تو اللہ توبہ استغفار کرتے معاف کر دے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے۔ یہ ہے نمبر 4، وَيَتَّقِي، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی وہ فکر کرتا ہے۔ امیر المومنین 4 باتیں ہو گئی، آگے 5ویں بات، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب۔ پوچھا امیر المومنین کامیاب ہونے کے کیا مطلب؟ میں نے سمجھا، معلوم ہے اللہ کے بندے بتا کیا سمجھا؟ کہا فائز وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، انسان غیر مسلم ہو کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت ہی میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کا فرما بردار بنائے اور نبی کی ہدایت کی توفیق، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو قرآن تھا۔ امام حاکم، امام بزار، امام طبرانی موجب کبیر کے اندر اور مسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، آپ خطبہ دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 خوبیاں بیان کی۔ یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ نے جو بیان فرمایا وَإِن تُطِيعُوا، نبی کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت ملے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں اور مہدات ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ کے رسول نے اپنی 2 خوبیاں بیان کی، صفات۔ نمبر 1، انما انا رحمہ، میں رحمت ہی ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت۔ آپ کی کوئی تعلیم رحمت نہیں، آپ کی ہر سنت کیا ہے؟ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مہدات۔ اللہ نے مجھ کو رحمت بنایا اور کیا بنایا؟ مہدات۔ مہدات، یہ میم پر ضمہ پڑھیں مہدات، تو اس کے معنی آتے ہدیہ کے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ، اے لوگو میں مہدات ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں پوری کائنات کے لیے، اور میں مہدات ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، ہمیں کسی نے خریدا نہیں۔ اللہ اکبر، آج ایک امام بھی فری میں آپ کو نہیں ملتا، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے وہ بھی فری میں نہیں ملتا، سمجھ گئے نا؟ ایک عالم کو لوگ تقریر کے لیے بلائے، اس پر بھی آپ کو ہزاروں خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ لوگوں، میں تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے گفٹ ہوں، ہدیہ ہوں، میں فری میں آیا ہوں، مجھے کسی نے قیمت دے کے تمہارے ہاں نہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے، واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خوبیوں والا، کمال والا، ہر اعتبار سے اخلاق والا
اگر ساری دنیا مل کر کے کوئی ایسا راہبر ڈھونڈنا چاہتا تو قیمت ختم ہو جاتی، لیکن ایسا راہبر کائنات میں کہیں نہ ملتا۔ اس صف اوپر والے کی مہربانی ہے، انما انا رحمت مہدات، ایک تو یہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا مہدات کے بجائے مہدات، کیا؟ انما انا رحمت مہدات، یعنی میم پر زیر پڑھیں، زبر پیش کے بجائے کیا پڑھیں؟ زیر، اس کے ہدایت سے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انما انا رحمت مہدات، اے دنیا کے لوگوں سن لو، میں رحمت بن کے آیا ہوں اور مہدات ہدایت کا ذریعہ بن کر کے آیا ہوں۔ اب میرا دامن چھوڑ دینے کے بعد کائنات میں سب کی پیروی کر ڈالو لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو ہم نے ایسا نبی تمہیں ہدیہ دیا ہے، ایسا نبی بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ اب یہاں ایک چیز اور ذرا آخری اور چیز بتا دیں، وہ سننے کے لائق ہے بھائی، ہاں سنیں گے نا؟ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ؟ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اگر نبی کی اطاعت کرو گے تبھی، اللہ اکبر، سمجھ جاؤ میرے بھائیو، اگر کوئی نبی سے بڑی محبت، نبی سے بڑی الفت، سب کچھ کرتا ہے لیکن نبی کی فرما برداری نہیں کرتا، آئی بات سمجھ میں؟ بڑا ربیع الاول آ گیا تو بڑا نبی والا بن گیا۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے کتنے جامع معنی الفاظ فرمایا۔ یہ نہیں نبی پر ایمان رکھو گے تبھی ہدایت ملے گی، نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا ان تؤمنوا، نبی پر ایمان رکھو گے، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھو گے تبھی ہدایت ملے گی، نہیں، صرف پڑھنے سے نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، نبی کی اطاعت کرو گے تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ پتا چلا ہدایت جو ہے وہ کوئی دل و دماغ والی صرف بات نہیں ہے کہ دل سے سمجھے بھائی واقعی سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کی باری آئے تو آپ عمل نہ کریں تو میرے بھائی ہدایت تو نہیں ملی۔ کیوں؟ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ محصور کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہمارے آخری نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھنا، صرف فکر، ہمیں یاد ہے جب تقسیم سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں، انڈیا میں انگریزوں کے خلاف ملک کو آزاد کرانے کے لیے جب تحریک چلی تھی، ہندو مسلم سب ایک ساتھ ملک کو آزاد کرانے کے لیے، تو کہا جاتا ہے ہندوستان کے یوپی کے شہر مراد آباد کا ایک ہندو تھا، اللہ اکبر، ایک ہندو تھا، وہ جب تحریک آزادی پر تقریر کرتا، اسٹیج پر آتا تو کہا دنیا کے لوگوں، ہندوستانیوں سنو، انڈین لوگوں، انڈین باشندے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا، اخرج الیہود من، کہ یہودیوں کو جزیرہ عربیہ سے نکال، اللہ اکبر۔ ہندوستان کا مولوی نہیں کون پڑھتا تھا اس وقت، لیکن پڑھتا تھا، کبھی نبی کی فرما برداری نہ کی۔ اطاعت شرط ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب میری پیروی کرو گے ایمان کے ساتھ ساتھ، میرے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ میری پیروی کرو گے تب اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔ پتہ چل گیا معاملہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نہیں ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تب تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جیسے ایمان کی توفیق دیا، نبی کی اطاعت کی بھی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیو، صرف ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، چونکہ آدھا گھنٹہ کا ٹائم ہمیں دیا گیا تھا، ملتقا کی طرف سے آدھا گھنٹہ سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ میرے بھائیو، بتا رہا تھا یہ چیز یاد رکھو
کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تورات، انجیل، زبور ساری کتابیں ہوں، ان کی صحیح سنتیں بھی ہوں، تو اب اللہ نے ہدایت اس میں نہیں رکھا. ہدایت کس میں رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. کیوں؟ سارے انبیاء جو تھے آخری نبی کے آنے کے بعد سب کی رسالت اور تعلیمات جو ہے کینسل ہو گئی. اب ان کو نہیں، ان کی سنتوں پر، ان کی باتوں پر عمل کرنے میں ہدایت نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کس میں ہے؟ قرآن اور آخری نبی کی تعلیمات. مثال کے طور پر مسند احمد بن حنبل، ابن حبان وغیرہ کی روایت، ایک موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول کی مجلس میں فاروق آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہودا توجبنا یا رسول فہل ترى ان نکتب بعضها. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رسول سے فرما رہے یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود، یا رسول اللہ ہم کچھ یہودیوں سے حدیثیں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ یہودیوں کے پاس کس کی حدیث تھی؟ کس کی حدیثیں تھی؟ میرے بھائی موسیٰ کی نہیں تھی نا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کسی حدیث میں شرک کی، بدعات کی، گمراہی کی ہدایت تعلیم رہی ہوگی؟ ہم سب کا تو ایمان ہے نہیں. کوئی بھی نبی کبھی شرک و بدعات کی دعوت نہیں دیا، اچھی باتوں کی دعوت دی. ذرا غور سے سنیں. یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود توجبنا فترى ان نکتب بعضها. یا رسول اللہ ہم یہودیوں سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں. اللہ اکبر. پتا چل گیا وہ اتنی اچھی اچھی حدیثیں تھی کہ عمر فاروق بھی فریفتہ ہو گئے اس پر. توجبنا امیر مجھ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور سناؤں گا تو ان کو بھی اچھی لگیں گی. تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں نکتب بعضها، آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم کچھ ان کی حدیثیں نوٹ کر لیں؟ اللہ اکبر. وہ بھی عمل کرنے کے لیے نہیں، دلچسپی کے لیے نوٹ کرنے کی بات چل رہی تھی. سمجھ گئے نا؟ بات تو آپ ہی، عمل تو آپ ہی کی باتوں پر کریں گے، لیکن ان کی بھی سن لیں گے چونکہ بات ان کی بھی بڑی. اللہ اکبر. اور عام آدمی نہیں تھے. کن کی حدیثیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود توجبنا، یہودیوں سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو کیا فترى ان نکتب بعضها، تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ ان حدیثوں کو بھی ہم نوٹ کر کے رکھ لیں؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اتنا سنتے ہی کیا فرمایا؟ کون فریفتہ ہو گیا تھا بھائی؟ اتنی اچھی اچھی باتیں ہم کیا، ارے یہ ہو غیر مسلم لیکن باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے نا. او ہو، چند باتیں غیر مسلم کی اچھی لگنے کی تو پورا ہندو مذہب ہی ہمیں اچھا لگنے لگا. سوچو. یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود توجبنا، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. فترى ان نکتب بعضها، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نوٹ کر لیں؟ اللہ رسول نے فرمایا اللہ اکبر امتحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی پیطرہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے جیسے یہود و نصارہ جس کو اچھا سمجھے ادھر پیچھے چلے گئے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی لیکن عمر کو اچھی کب لگ گئی؟ نبی کی حدیث سے زیادہ وہ بھی اچھی لگنے لگی. نہیں، آخری نبی کے آ جانے کے بعد صرف کس کی بات اچھی لگنی چاہیے؟ آخری نبی کی. امتحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ شک شبہے میں پیدا مبتلا ہو گئے اور اس کو چھوڑو اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو اس کو پکڑو، تم بھی وہی حرکت کرنے لگے.
لقد جئتکم بیضاء نقیہ، جبکہ میں تمہارے پاس جو کتاب اور جو شریعت لے کر کے آ رہا ہوں وہ ستاروں نہیں دن کے مانند چمک رہی ہیں، اور یہ نور اور یہ چمک اور یہ حسن و جمال دنیا میں کسی کے باتوں میں نہیں ہے جو اللہ نے ہماری باتوں میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو عمر، سن لو، تم کو وہ آیتیں اچھی لگ رہی ہیں قرآن ہوتے ہوئے، ہماری حدیثیں ہوتے ہوئے، تم کو وہ اچھی لگ رہی ہیں یہودیوں کے بیان کردہ چند حدیث، اور ان کو تم جمع کرنا چاہتے ہو، نوٹ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سن لو، اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کی قسم ما وسعہ الا اتباع، ان باتوں پر موسیٰ کو بھی پیروی کرنے کی اجازت نہ ہوتی، موسیٰ کو بھی میری ہی پیروی کرنی ہوتی۔ پتہ یہ چل گیا نبیوں سے بڑی ہستی کسی کی نہیں ہو سکتی کائنات میں، نبیوں سے بڑی ہستی کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اللہ فرماتے ہیں اس ہمارے نبی ہی کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت ملے گی، ورنہ بھلا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے والا ہو تو اللہ تو کیا فرماتے ہیں لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم تو اس راہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور ایک چیز اور بتا دیں چلتے چلتے میرے بھائیوں کہ نبی پر کتاب جو آئی، نبی کی کتاب، اللہ تعالیٰ جو نبی کو کتاب دیا، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کا قول، نبی کا فرمان، نبی کا کردار، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کس نے سمجھا اور دیکھا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ قرآن پاک کے اندر والذین تبعوہم بإحسان، اے لوگو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم رضی اللہ عنہم، اے لوگو نبی کے جو صحابہ انصار اور مہاجرین ہیں ان کی نقش قدم پر چلو گے، ان کو اپناؤ گے، تب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کے گفتار اور کردار کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنانا بہت ہی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دینے کے بعد انسان کبھی صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی مدد کے لیے اور اس دین کو اللہ کے نبی جو ہدایت اور جو دین لے آتے اختارہم لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، اللہ نے نبی کے صحابہ جو تھے کائنات میں سب سے اچھے تھے، اللہ نے انہی نبی کے صحابیوں کو نبی کی مدد کے لیے منتخب کیا تھا، اور نبی جو دین لے کر کے اس دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے کس کو چنا تھا؟ صحابہ کو۔ اس لیے تم میں سے چاہیے اتبعو، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ نہیں نکالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، غیروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس بات کو یقین کریں کہ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کریں گے تبھی ہدایت ملے گی۔ مپندار ساتھی سعدی کے راہ صفا و توا رفت جز برپے مصطفیٰ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یاد رکھو دنیا میں نبی کو چھوڑ کر کے کسی اور کا راستہ پکڑو گے، کیوں؟ جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ صرف کس نے بتایا؟ اب نبی کو چھوڑ دینے کا معاملہ ایسے ہے، آپ
کو کہاں جانا ہے؟ ہم کو ابو ظبی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ابو ظبی جانا ہے. اور راستہ پکڑا آپ نے فجیرہ اور ام القوین کا. زندگی بھر چلیں گے لیکن ابو ظبی نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ آپ نے ابو ظبی والا راستہ ہی نہیں پکڑا. مپندار سعدی کی راہ صفا توارت جد بر پے مصطفیٰ. اے دنیا کے مسلمانوں، ہدایت کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دینے کے بعد زندگی بھر چلتا رہے گا لیکن جنت تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ تو نے راستہ وہ چھوڑا جو جنت تک لے جانے والا تھا اور راستہ وہ پکڑا جو اپوزٹ سائڈ جا رہا تھا. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.